نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس سے پہلی والی آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و اطاعت کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی بادشاہ ہے، جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا، یہ وہ نمرود بادشاہ تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے اپنے سر پہ تاج نہیں رکھا، یعنی تاج ایک غرور تکبر کی نشانی ہے کہ جو سونے کا اس نے بنوایا ہوا تاج تھا، جب وہ تخت پہ بیٹھتا تو وہ تاج پہن کے بیٹھتا تھا، اور اس نے اپنی داڑھی کے لمبے لمبے بالوں میں اور سر کے گھنے بالوں میں چوٹیاں بنا کر موتی لگائے ہوئے تھے، یعنی اپنی داڑھیوں کو ایسے چوٹی کر کے موتیوں سے سجایا ہوا ہوتا تھا اور وہ تخت پہ بیٹھتا تھا۔ تو اس نے جب جھگڑا کیا نا ابراہیم علیہ السلام سے، کہنے لگا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا تو رب نہیں، رب تو وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے۔ تو کہنے لگا رب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ہونے کی شرط یہ ہے کہ میرا رب مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیسے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے؟ تو اس نے 2 قیدی منگوا لیے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ سنا ہے۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، تو جس کو سزائے موت تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا، تو جس نے آزاد ہونا تھا بے قصور کو اس نے پھانسی چڑھا دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس کو موت آنی تھی میں نے چھوڑ دیا ہے، تو جس کو چھوڑنا تھا اس کو موت دے دی ہے، لہذا زندگی اور موت میں دیتا ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں رہے، آپ نے فوراً اس کے اوپر سوال کر دیا ٹھیک ہے اگر یہ تو رب ہونے کی دلیل دیتا نا کہ زندگی اور موت ہے، یعنی اس طرح مارنا اور زندہ کرنا، تو اچھا اگر یہ ہے تو پھر یہ بتا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو رب ہے تو آج تو سورج مغرب سے چڑھا دے۔ یہ مقابلہ ہوا،
تو کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، وہ کافر کی ہوش اڑ گئے، بادشاہ کی ہوش اڑ گئے کہ یہ کیسا سوال کر دیا، اب وہ تو میں نے قیدی چھڑوا بھی دیا اور مروا بھی دیا، تو سورج کیسے نکالوں؟ یہ تو پتہ چلا کہ کوئی تو ہے نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ فرمایا وہ خدا ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی، خدا کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ تکرار ہے ان دونوں کا، یعنی فرمایا وہ تاریکی والے کون ہیں اور نور والے کون ہیں؟ تاریکی والے وہ تھے جو نمرود کے ساتھی تھے، نور والے وہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور ان کے ساتھی تھے۔ تو جو نمرود کو پیشوا مانتے تھے وہ تاریکی والے تھے، یعنی تاریکی سے مراد ہے اندھیروں والے، کچھ نظر نہیں آتا۔ نور والے وہ ہیں آنکھیں نہ بھی ہوں تو اس کو دل کی آنکھوں سے سب کچھ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق نور والوں سے ہے، روشنی والوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ بڑا واضح یہ بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت سے عقائد میں مناظرے کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ سنت ابراہیم علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا، لہذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرہ کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل و شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر نیز دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے غرض ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب جا وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلا زنا، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے، اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرہ میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو اور وہ جا و مرتبہ کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ نہ تو مذموم اخلاق اس میں بے جان پیدا کرتے ہیں، ہجان پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ درس تو بہت لمبا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے، مگر کس کے ساتھ؟ اس منکر کے ساتھ جو خدا کا منکر ہو، خدا کے رسول کا منکر ہو، خدا کے ولیوں کا منکر ہو، اس سے مناظرہ کرنا۔ لیکن اس سے مناظرہ کرنا اس غرض سے نہ ہو کہ مجھے اونچا دکھائی دیا جائے کہ یہ بڑا مناظر ہے، یہ بڑا عالم ہے، اس نے مناظرہ جیت لیا ہے۔ اس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے اسے حق قبول کروانا ہے، جو یہ ناحق باتیں کرتا ہے اس سے اس کو بچانا ہے، اپنے علم ظاہری سے اس کو بتانا ہے بھئی حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ یہ نہ ہو جیسے آج کل علماء کرام میں یہ عادات ہیں کہ جب مناظرہ کرتے ہیں تو بڑے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں میں نے تجھے ہرا دیا اور تجھے ایسے کر دیا۔ دراصل وہ اپنا علم دکھانا چاہتے ہیں، اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ بری ہے۔ اصل میں مناظرہ اس چیز کا نام ہے بے ہدایتوں کو ہدایت دینا، جو حق کے راستے کو قبول نہ کرتا ہو
اس کو بچانا۔ تو کہا یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک شرابی کی ہے کہ جب وہ شراب کے نشے میں دھوتا ہو جاتا ہے پھر اس سے زنا بھی سرزد ہوتا ہے، چوری ڈکیتی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دوسروں کے اوپر بری نظر بھی رکھتا ہے، یعنی یہ برائیاں شراب کی وجہ سے اس میں ہیں۔ اب وہ پی لیا تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ میں بہت کچھ ہوں، حالانکہ شراب نے اس کو دھت کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بری عادت ہے نا، اسی طرح یہ بھی بری عادت ہے کہ جو اپنا آپ دکھانے کے لیے مناظرہ کرے، کسی کے ساتھ مناظرہ، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجلس میں ان کو نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، نہ سکول پڑھے ہیں، کسی مولوی کی علامے کی تقریر سنی اور اس کو مناظرے کا ساتھ بنا لیا تو کہا بھائی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کس کتاب میں مسئلہ ہے، کس حدیث میں ہے، بس سن کے ہی کہہ دیا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنا۔ نہ اس نے داڑھی رکھی، نہ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، کبھی کچھ نیک کام نہیں کیا، تو بیٹھے بیٹھے مجلس میں بہت علامہ بن گیا، بڑا بڑا عالم بن گیا کہ میرے سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں۔ یہ داڑھی نشانی عالم کی نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے۔ علم اور چیز ہے، علم وہ ہے جو کسی کو سمجھایا جائے۔ تو فرمایا ایسے مناظرہ کرنے والوں سے بچیں جو اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، اس سے مناظرہ کریں جو حق رستہ دکھاتے ہیں اور حق و باطل میں صرف کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے مناظرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ